لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداته رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما الكفر والعصيان والفسوق. أما بعد فقد قال الله تبارك اسمه وتعالى ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید باسط عباس نقوی ابن سید ذاکر حسین ذاکر عباس صاحب کی روح طیبہ کو ایصال فرما. بر محمد آل محمد صلوات. معزز و محترم مومنین کرام، قرآن مجید کی سورہ مبارک ہے مومنون آیت نمبر 60 اور 61، جس میں پروردگار عالم مومنین اور شیعوں کی علامت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جن سے جو بھی بن سکتا تھا اس کے مطابق انہوں نے اطاعت کی، راہ خدا میں دیا، لیکن اس کے بعد بھی قلوبہم وجلۃ، ان کے دلوں میں خوف ہے. کس بات کا؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے. اور جن کی یہ کیفیت ہو
انہی کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مغفرت کی طرف دوڑو، کار خیر کی طرف جلدی کرو، کار خیر کے سلسلے سے لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔ یہ قرآن حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے بعد بھی دلوں میں خوف خدا ہو، ان کو پروردگار عالم یہ سند دیتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی عبادت کرے، اطاعت کرے، جتنا اس سے ممکن ہو سکے عبادت کرے پروردگار کی۔ لیکن بہت آسان سے قانون ہے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو، اور اللہ کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک 14 کی معرفت نہ ہو۔ لہذا 14 کی باتیں کرنی ہی پڑیں گی، ان کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہ ہم اور آپ ہیں جو اپنے اپنے حساب سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو جو پروردگار عالم نے دین بنایا ہے اس دین میں 14 کے فضائل کے علاوہ کچھ رکھا ہی نہیں۔ وہ خدا تو اس حد تک سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آؤ تو نماز میں بھی 14 کے فضائل پڑھو۔ عجب مزاج ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے مجلسوں سے 14 کے فضائل کو ہٹا دیا، کم کر دیا، اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اور ان کو ذرا سے ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم اتنا بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے کہ نماز میں بھی اس نے 14 کا ذکر رکھا۔ سورہ الحمد پڑھی جائے، سورہ کوثر پڑھی جائے، سورہ قدر پڑھی جائے، سورہ فجر پڑھی جائے، کہ نماز میں درود و صلوات پڑھی جائے، کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا، ان کے علماء کا اور ان کی کتابوں میں بھی یہی چیز موجود ہے کہ اگر نمازوں میں بھی 14 پا درود و صلوات نہ بھیجی جائے تو یہ نماز خدا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جب نماز بغیر صلوات کے خدا کے لیے نہ ہو پائے تو آپ کی مجلس اور میرا ذکر اور میرے یہ سارے بیانات بغیر 14 کے ذکر کے خدا کے لیے ہو ہی کیسے سکتے ہیں؟ غیر ممکن ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کریں، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی ولایت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہم شے کیا ہے؟ ولایت کے تقاضے پر بھی عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے علی ولی اللہ کہنا ہے، نا، یہ تو زبان سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، یہی علی ولی اللہ ہمارے دماغوں میں بھی ہو، ہمارے دلوں میں بھی ہو، ہمارے پورے وجود میں ہو، لہو بن کے علی ولی اللہ ہماری رگوں میں دوڑے، تو اس کے بعد جانتے نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف زبانوں پہ علی ولی اللہ نہیں ہوگا،
ہاتھوں میں بھی اثر ہوگا، پیروں میں بھی اثر ہوگا، آنکھوں میں بھی اثر ہوگا۔ اگر زبان پہ واقعاً علی ولی اللہ ہے اور اس کے وجود میں اتر چکا ہے تو اب یہ ولی اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ وہ چیز جسے خدا نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اگر اس کے لہو میں علی ولی اللہ اتر آئے گا، وہ چیز سامنے آ جائے گی تو یہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے گا۔ اگر وجود میں اور لہو میں علی ولی اللہ اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے لہو بن کے، تو کیفیت یہ ہوگی کہ یہ ہاتھ چوری کی طرف نہ بڑھیں گے بلکہ یہ ہاتھ چوری سے کھنچ جائیں گے، پھر یہ پیر گناہوں کی طرف نہیں لے جائیں گے، خود بھی گناہ سے بچے گا اور سماج و معاشرے کو بھی گناہ سے آزاد کرے گا۔ چونکہ 14 کی ولایت حریت سکھاتی ہے، یہ ہماری مجلسیں انسان کو آزاد بناتی ہیں، اور آزاد ہے ہی وہ شخص جو کم از کم گناہوں میں پھنسا نہ ہو، گرفتار نہ ہو، شیطان کا اسیر اور قیدی نہ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مولائیوں کی، ان کے شیعوں کی، ان کی محبوں کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ دنیا میں نہ دنیا کا بس ان پہ چلتا ہے نہ دنیا کے شیطانوں کا بس چلتا ہے، آزاد ہے۔ اور ہر وہ انسان آزاد ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی رسیوں سے اور اس کی قید سے آزاد کر لیا ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ہماری ذمہ داریاں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف فضائل بیان کرنا ہے، کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کریں، صرف ہم ہوں کہ آپ ہوں کہ کوئی ہو، اور اسی میں شرف انسانیت اور آدمیت ہے، یہی حقیقت ہے۔ لیکن اسے فضائل نہیں کہتے جو پروردگار عالم کی عبادت سے روکے، انہیں فضائل نہیں کہتے جو پروردگار عالم کی عبودیت سے روکے۔ اگر کوئی انسان فضائل کے نام پہ نماز سے دور ہو، روزے سے دور ہو، عبادت سے دور ہو، سجدے سے دور ہو، تو پہلی صورت میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ 14 کے فضائل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 14 کے فضائل خدا کا سجدہ کراتے ہیں، سجدے سے دور نہیں کرتے۔ یہ فضائل کا مقام ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسے مومنین بھی سمجھے اور اسے ممبر پہ آنے والے وہ لوگ بھی سمجھے جو آج ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے خلاف مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ نستجیر باللہ، شرم آتی ہے ایسی چیزوں کے ذکر میں کہ ممبروں سے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر گوارا نہ ہو پریشان نہ ہوئیے۔ فرشی عزا پہ بیٹھے انشاءاللہ کافی، کوئی آرام کر رہا ہو، بیٹھ کے سو رہا ہو، اس کو سونے دیجئے، جو سن رہا ہے اس کو سننے دیجئے۔ کم سے کم باہر والوں سے تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے پریشان ہو، تھکا ہوا ہو، کوئی بیماری ہو، اور الحمدللہ ہم جو پروگرام شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے 9 تک 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ آج کون بیٹھ سکتا ہے؟ جوان میں طاقت نہیں ہے۔ میں بہرحال اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ نے کوشش کیا کہ جو سو رہے ان کو جگائے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جو سن سکتا ہے وہ سنے، جو تھکا ہوا ہے پریشان ہے سوئے، آرام سے سوتا رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہاں پہ بیٹھا ہے انشاءاللہ، بس ہاں دل کسی کا نہیں سونا چاہیے، دل جاگتا رہے، دل نہ سوئے کہ آج ہماری قوم کا دل سو گیا ہے، فرش اعلیٰ پہ بیٹھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے اور توہین پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ باقی بہرحال تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ عزا کا موسم ہے اور کسی شیعہ کے لیے ساری زندگی عزا ہے، صرف عزا ہے، صرف عزاداری کرتا رہے، اور یہی پروردگار عالم کی عبادت ہے۔ اور عزاداری کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے دور ہو، روزے سے دور ہو اور سجدے سے دور ہو جائے، نہ، یہی عبادت ہے۔ اور اتنے زیادہ پروگرام اور اتنے زیادہ سلسلے، تو بہرحال لوگ تھکے بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں، لہذا جو سن سکتا ہے وہ آرام سے سنے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بہرحال میں کسی کے خلاف اس بات کو عرض نہیں کر رہا ہوں، کوئی ذاکر ہو یا خطیب ہو، شاعر ہو،
محنت کر کے آتا ہے، دور سے آتا ہے، آپ نے اس کو مہمان بلایا ہے، اور پھر اس کے سامنے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بہرحال ذرا سا حوصلہ انسان کا کمزور پڑتا ہے۔ تو دونوں جانب سے ہم لوگوں کو اس چیز کے خیال اور رعایت کرنی چاہیے۔ خیر، عنوان کلام یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور ہماری ذمہ داریاں۔ ذمہ داری کے اوپر گفتگو کرنی ہے کچھ چیزیں۔ جناب امیر کائنات علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی طولانی ہے کہ میں وقت کے سبب سے اسے مکمل نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کے جتنے زیادہ جملے اور کلمات ہو سکے وہ بہرحال کوشش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک شیعہ کے اوپر، ایک شیعہ کے لیے کم از کم 30 حقوق ہیں۔ 30 ایسے حدیثوں میں بہت سے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زبانوں پر علی ولی اللہ ہے، ان کی گردنوں پر ذمہ داری کیا ہے ہم یہ بھی سمجھیں اور اسے ادا کرتے رہیں، تاکہ یہ علی ولی اللہ اور راسخ طریقے سے ہمارے وجود اور لہو میں اتر جائے۔ جب زبان اور عمل میں موافقت اور مطابقت ہو جائے۔ 30 حق۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا براءۃ لہ منہا الا بالاداء او العفو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک شیعہ کی گردن پہ یہ 30 حق ایسا ہے، یا تو اس کو ادا کرے اور ادا نہیں کر سکتا تو معافی مانگ لے، نہیں تو کیا ہوگا، اس دنیا میں اگر نہیں دیا تو وہ قیامت میں وہاں پکڑے گا اور وہاں دینا پڑے گا۔ اور یہاں تو ایسے ہی ہماری عبادتوں کا حال، اور جن لوگوں نے عزاداری کے نام پر نماز و روزہ چھوڑ دیا، آج ان کی عزاداری کی بھی کیفیت دیکھی جائے تو بڑی عجیب ہے۔ عزاداری کی کیفیت عجیب ہے۔ کل اس ذکر کا اور اس فرش کا شیوا اور شعار یہ تھا کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کی تعریفیں ہوتی تھی، اور آج منقصد توہین ہوتی ہے، اور بیٹھا ہوا مجمع آسانی سے سنتا ہے۔ وہ بانی مجلس سے ڈر رہا ہوتا ہے، یا خطیب سے ڈر رہا ہوتا ہے، یا کسی ماحول سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہاں انسان جس طریقے سے مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھا رہے، جیسے ہی مرے گا قبر میں پہلا سوال انہی کے بارے میں ہوگا، یا جس کو جیسے چاہنا ہے ویسے زندگی گزارے۔ 30 حق ایسے ادا کرنا ہے، یا تو ادا کرو یا تو معافی مانگ لو، نہیں تو پھر وہاں پر پھنسو گے۔ یغفر ذلتہ ویرحم عبرتہ ویستر عورتہ ویغفر ذلتہ۔ چار کر کے بیان کرتے ہیں۔ پہلا حق ایک شیعہ کی گردن پہ کیا ہے؟ آپ کے لیے میری گردن پہ یغفر ذلتہ، اگر کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً معاف کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ اسے شیعہ نہیں کہتے کہ شب بیداری میں پہنچے، کسی اور انجمن کا نام تھا یا کسی اور انجمن کا نمبر تھا، اس نمبر پہ کوئی اور انجمن لگ گئی تب یہ آپے سے باہر ہو گئے۔ اور یہ صرف انجمنوں کا حال نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے ذاکروں اور خطیبوں کا اور اوپر کے لیول کے لوگوں کا بھی حال ہے۔ کہنے کا مطلب کسی پہ طنز یا کمنٹ نہیں ہے، وہ ذاکر ہو کہ خطیب ہو کہ شاعر ہو کہ انجمن ہو کہ مدرسہ ہو کہ عالم ہو کہ امامہ ہو، صحیح ہے، غلط ہے، بس یہ ہے شریعت۔ اور اسی کو کہتے ہیں ولایت جناب امیر المومنین۔ حق بولنے کی طاقت رکھو، فرش اعضاء پہ ہو تب بھی حق بولو، منبر پہ آؤ تب بھی حق بولو، اور دار پہ پہنچا دیا جائے تو حق ہی بولو، جگہ دیکھ کر کے نظریہ نہ بدلو۔ خیر یہ ہوتا ہے عام طور سے کیونکہ شب بیداریوں کا موسم ہے اور بہت بہترین چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنا وقت کسی اور کو دے دیں، یا میرے وقت پہ کسی کو جلدی ہے وہ پڑھ لیں؟ مثلا نہ، آپے سے باہر ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نستجیر باللہ،
یہ عزاداری نہیں ہے، عزاداری ایثار سکھاتی ہے۔ آپ مولانا صاحب اپنا وقت نہیں دیتے، اور کلمہ علی ولی اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شیعہ کے لیے اپنا لہو پیش کر دو۔ کون سی ولایت کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ولایت لہو مانگتی ہے۔ ایک شیعہ کو بچانے کے لیے تمہاری جان جاتی ہو تو چلی جائے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اور تم لہو کیا دو گے؟ وقت نہیں دے سکتے۔ کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو آپ کا بس اب کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ پورے ہندوستان کو لیڈ کرتے ہیں مثلاً، تو کیا کیا جائے؟ لیڈ کرتے ہیں تو ان کے اچھے کو بھی اچھا کہا جائے اور ان کے غلط کو بھی غلط اچھا کہا جائے۔ جی بے شک، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی علی ولی اللہ کی پہچان ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا۔ کسی عالم کی، کسی نوح خان کی، یا کسی شاعر کی، کسی خطیب کی، کسی عزادار کی حیثیت کتنی ہے؟ اگر کوئی نبی یا امام کا بیٹا بھی امام کے راستے سے ہٹ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے اسے غلط کہا جائے۔ اب عالم کتنے بڑے عالم ہیں؟ پورے ہندوستان کو، آپ پوری دنیا کو چلاتے ہوں گے، لیکن قرآن کے خلاف بولیں گے تو ذمہ داری ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بولیں گے تو ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف بولا جائے۔ صرف مجلس عزا کا انعقاد و اہتمام کر دینا کمال نہیں ہے، کہ یہ کمال ہے کہ انسان فرش عزائے اہل بیت علیہ السلام کو بٹھائے۔ حرکت و ناقص کو یہ شرف نہیں ملتا، لیکن اس فرش عزا کو بٹھا کے اعلان حق کرے کہ ہم نے فرش عزا یوں بچھایا ہے کہ یہاں حق بیان ہوگا۔ آپ کے باطل کی جگہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، فرش عزا نہیں ہے۔ یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے لوگوں کا عجب مزاج ہے۔ مولانا صاحب ہیں تو چاہے جو کر لیں، شاعر صاحب ہیں تو چاہے جو کریں، نوح خان صاحب ہے تو چاہے جو کر لیں، کسی مدرسے کے بانی ہے جو چاہے وہ کریں۔ اب جو اللہ نے شریعت نازل کی تھی وہ کٹ چکی ہے، اب شریعت چلے گی ان کے حساب سے۔ جس کو بھی کسی پوسٹ پہ پہنچائیے، شرعی پوسٹ کے اوپر اپنے درمیان پہنچائیے، کسی صاحب کو سیکریٹری اگر بنا دیا جائے تب وہ قرآن حدیث رکھے سائیڈ میں، اب میرا حکم چلے گا۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ مجرم ہیں، ایسا کرنے والے لوگ گناہگار ہیں، ایسا کرنے والے لوگ تشیع کے خلاف ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، یغفر ذلتہ، ایک شیعہ کی گردن پہ پہلا حق یہ ہے اس کے لغزشوں کو معاف کر دے۔ کوئی بھی گستاخی ہوگی کسی کے لیے بھی، کسی عزادار کے لیے، کسی مولانا کے لیے، کسی شاعر کے لیے، کوئی بھی ہو، اب میری گردن پہ اس کا حق یہ ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ وَيَرْحَمُ عَبْرَتَهُ، دوسرا حق ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ کیا ہے، ایک مومن یا ایک مسلم کا مسلم اور مومن کی گردن پہ کیا ہے؟ یرحم عبرتہ، اس کے آنسوؤں کو خشک کرے، نہ یہ کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکے۔ کیا ہوتا ہے عام طور سے، کوئی مصیبت میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، کسی ٹینشن میں آ گیا تو کچھ لوگوں کو کسی کی مصیبت سے خوشی ہوتی۔ لوگ اپنی خوشیوں میں خوشحال نہیں ہیں، دوسروں کی مصیبتوں میں پریشان ہیں بہت سے لوگ۔ چھوڑو لوگوں کو، ہر انسان کو اپنے اپنے حساب سے جینے دو، اپنی زندگی میں خوش رہو۔ دوسرے کے لیے پریشان کیوں ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا بزنس کہاں پہ ڈوبا، ان کے ساتھ کون سی چیز ہو گئی۔ نستجیر باللہ، یہ شیعت کی پہچان نہیں ہے۔ شیعت کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے قوم اور معاشرے اور سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے اسٹیٹس کے برابر لے آؤ۔ یہ سوچنا ولایت کی توہین ہے کہ ارے یہ نیچا ہے، ابھی میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، اگر یہ میرے برابر کما لے گا تو میرے برابر کرسی پہ بیٹھے گا۔ یہ ولایت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ ولایت سکھاتی ہے اس کو اٹھاؤ، یہ تمہارے سگے بھائی سے زیادہ تمہارے لیے مہم ہونا چاہیے، اٹھاؤ اس کو۔ مومن ہے، مسلم ہے، اس کو اٹھاؤ۔ یرحم عبرتہ، اس کی مصیبتوں میں کھڑا رہے، اس کی پریشانیوں میں کھڑا رہے۔ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، تیسرا حق
ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ یہ ہے کہ اس کے عیوب کو چھپائے، اس کے عیب کو چھپائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے؟ کوشش میں ہوتے ہیں، اگر معاشرے میں کوئی زیادہ نماز پڑھتا ہے، زیادہ روزہ رکھتا ہے، کوئی شاعر ہے، خطیب ہے، عالم ہے مثلاً، تو بہت سے لوگ بالکل جستجو میں لگے ہیں، ذرا سے ان سے کوئی لفظی شور وائرل کیا جائے اور فوراً فلاں شاعر نے یہ کر دیا، فلاں خطیب نے یہ کر دیا، فلاں نوح خان نے یہ کر دیا۔ سرکار آپ بتانا کیا چاہتے اس کے ذریعے سے؟ اور حدیث میں جس کو بھی حدیث، جہاں بھی حدیث فہمی ہوگی، جو بھی شیعت کو جانتا ہوگا، کسی کی برائی کرنے والے کے لیے پہلی صورت میں یہ طے کر لے گا کہ آپ جسے برا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے یا برا نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ اس کے عیوب کو برملا کر رہے ہیں، آپ کے اندر بیماری ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کے عیوب کو وہی دیکھتا ہے جو اپنے عیوب سے غافل ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اپنی کمیوں اور عیوب اور برائیوں کو دیکھو تاکہ دوسروں کی پریشانیوں اور عیوب میں الجھو نہ، خود کو صحیح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، نہیں ہے کہ دوسرے کے عیوب کو برملا کرو۔ ایک مومن کی گردن پہ حق ہے، اگر اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی کمی نظر آ جائے تو اس کو مخفی کیا جائے، اس کو چھپایا جائے۔ چوتھا حق وَيُقِيلُ عَثْرَتَهُ، اس نے کوئی بات کہی، کوئی معاملہ کیا، اس کے بعد وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے، تو اب یہ تیار ہی نہیں ہے، واپسی کے لیے تیار نہیں۔ عام طور سے یہ لفظ اقالہ بزنس والوں کے لیے ہے، جو دکانیں کھولتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں۔ مومنین کے ساتھ اقالہ مستحب ہے۔ اقالہ کیا ہے؟ ایک آدمی مجھ سے سامان خریدا، اس نے چلا گیا لے کے، واپس آیا کہ بھائی صاحب یہ جو سامان لیا تھا یہ ہم اسے واپس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کیا لکھ دیا وہاں؟ یہ شیعت کی پہچان نہیں ہے، بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شیعت کے خلاف ہے۔ کا اقالہ مستحب ہے، تمہاری بیچی ہوئی چیز اگر واپس لے کر کے آ رہا ہے مستحب ہے، اگر سامنے والا مومن ہے تو شرافت کے ساتھ، وہ خیریت کے ساتھ واپس کر لو، اور یہ واپس کرنا بھی بتائے گا انشاءاللہ کہ تمہارا بھروسہ اپنی پونجی کے اوپر نہیں تھا، تمہارا اعتماد خدا کے اوپر تھا۔ لیکن عجب مزاج ہے، نہ وہ دکان پہ دکھنے کو ملتی ہے اور نہ وہ ہمارے عام سماج اور معاشرے میں نظر آتی ہے۔ جو کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم ہو گئی بات۔ نمبر 5 وَيَقْبَلُ مَعْذَرَتَهُ، ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ حق یہ ہے کہ اس کی معذرت کو فوراً ایکسیپٹ کر لے۔ اس نے کہا سوری، بالکل ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فوراً معافی مانگا، معاف کر دیا۔ یہی تو شیعت ہے، اسی کا تو نام ہے علی ولی اللہ۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ مولانا صاحب سے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، تب چونکہ یہ مولانا صاحب ہے لہذا نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے ان کو، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے، مولانا صاحب کی مخالفت ہو گئی۔ اور ولا یہ کہ مولانا صاحب کو کسی غلط بات پہ ٹوکا ہو، لیکن کچھ انہوں نے اس طریقے کے، ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، انشاءاللہ نہ ہوگا، لیکن میں ایک فرضی بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کچھ گنڈے پال رکھے ہوں، اب تو بالکل معاملہ بدل جائے گا، ہمت نہیں ہے۔ اب اگر مولانا صاحب کہیں کہ اللہ دو، تو آپ کی خیریت ہے کہ آپ بھی اللہ دو کہیے۔ اور یہ میں مولانا صاحب کی مثال دے رہا ہوں، مولانا صاحب یہ مولانا ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں، کسی انجمن کا صاحب بیان ہو سکتا ہے، کسی انجمن کا سیکریٹری ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، نیچے سے لے کر کے اوپر تک۔ ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ حق کیا ہے؟ یقبل معذرتہ، کوئی غلطی ہوگی، پہلے کیا کہا؟ خطا ہوئی تھی، لغزش ہوئی تھی، انجانے میں کوئی غلطی ہوئی تو کہا معاف کرو، فوراً معاف کرو۔ نمبر 2 جو 5ویں نمبر پہ کیا؟ یقبل معذرتہ، اس سے واقعاً کوئی غلطی ہو گئی تھی، واقعاً اس نے گستاخی کر دیا تھا، لیکن اب وہ پلٹ رہا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ اب اس کے خلاف ویڈیو پہ ویڈیو بنائے چلے جا رہے ہیں،
اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے چلے جا رہے ہیں، جہاں بھی پہنچ رہے ہیں اب آپ کے مجلس کا جو مطالب تھے اس کے یا جو چیزیں تھی وہ نہیں ہیں، اب جو آپ کے ایگو پہ اثر پڑ چکا ہے اب آپ اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو عزت آپ کو ملی تھی یہ شاید خدا نے نہیں دی تھی، کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے آپ کو دے دی تھی کہ کسی کے کچھ غلط کہنے کی وجہ سے آپ کو یہ خطرہ منڈانے لگا کہ میری عزت چلی نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے جسے خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، جو شیعت کو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلیل بھی خدا کرتا ہے، اور جسے خدا عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے خدا ذلیل کرنے پہ آ جائے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ ہم نے تو یہ سب ماں کی آغوش سے سیکھا، ماں کے شیر سے سیکھا ہم نے، اور پھر میرے سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ بڑی تعجب آور شے ہے یہ، یقبل معذرتہ، معذرت کو قبول کرے اور کیا کرے؟ یرد غیبتہ، ایک مومن کا مومن کی گردن پہ حق یہ ہے کہ اس کی طرف سے دفاع کرے، ڈیفنس، یعنی غیبت نہ کرے اس کی۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ بھی مولا کے ہی فضائل ہیں کہ آپ سوچیں کہ تبلیغی مجلس ہو رہی ہے، یہ وہ والی تبلیغی مجلس نہیں، یہ بھی مولا کے فضائل ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ یرد غیبتہ، دیکھیں کتنی واضح سی چیز ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرہ ہمارا آج کا کہ لوگ فرش رضا پہ بیٹھے رہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے یا ان کے خلاف بولا جاتا ہے اور مجمع خاموش ہے، نعرہ لگا رہے، نعرہ میں آپ کو موبائل پہ سناؤں گا، آپ سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ احمق آدمی وہ بول رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت جھوٹی ہے، ولایت معصوم جھوٹی ہے، ولایت رسول اللہ غلط ہے، رسول اللہ نہیں ہے، مولا کائنات چلے گئے، اب کوئی معصوم نہیں، کون ہے؟ علماء کی بات مانو، نستجیر باللہ، اس طرح سے علماء کو منواؤ گے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کسی عالم کا احترام اس کے نہ پیسے کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ فین فالوئنگ کی وجہ سے، پھر چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کرتا ہے، چونکہ یہ عالم، یہ مرجع یا فقیہ ان لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک کرتا ہے، لہذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے علماء کی، مراجع کی، فقہا کی تعظیم کریں۔ لیکن اگر کوئی مرجع خدا نہ خواستہ یہ کہنے لگے کہ اہل بیت علیہ السلام کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ میں ہوں فقط، تو اب صرف یہ نہیں کہ اس کا احترام ہوگا کہ نہیں، اس کے اوپر قرآن بھی لعنت کرے گا، حدیث بھی لعنت کرے گی، فرشتے بھی لعنت کریں گے، انسانیت لعنت کرے گی اس کے اوپر۔ یہ آپ علماء کے احترام ایسے کرائیں گے معصومین کو کاٹ کے؟ تو کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، ولایت مصطفیٰ جھوٹی ہے، نستجیر باللہ۔ انڈیا اور پاکستان کا سب سے بڑا آدمی جس نے اس چیز کو پڑھا، یہ آپ کے علم کا معیار ہے؟ جتنی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر لیں آپ اتنے بڑے عالم ہیں، نستجیر۔ یہ مجبوری میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور یہ میری گردن کے اوپر ذمہ داری ہے، مجھے آپ کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ کسی کا کوئی خیال ہے۔ جب میں مروں گا تو مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جب ممبر میں جاتے تھے تو پڑھتے کیا تھے؟ ہمارے 14 کی ولایت کے دفاع کے لیے کسی نے اپنی زبان کٹوا دی، کسی نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا، کسی کا گھر اجڑ گیا، اور تم لوگوں سے بھی بات نہیں کر سکے۔ تمہاری نظر صرف تمہارے پیسے کی طرف تھی کہ کوئی ایسی چیز نہ بولو جو ان کو بری لگ جائے، کسی اور کو بری لگ جائے، دوبارہ بلائے گا کہ نہیں بلائے گا تو اس کا کوئی اس کی نہ فکر ہونی چاہیے اور نہ وہ مقصد ہونا چاہیے، صرف جو حق ہو وہ بیان ہو۔ لوگوں کے مزاج دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو تو لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک مومن کا مومن کی گردن پہ حق کیا ہے؟ اس کی غیبت سے دفاع کریں۔ مثلا اگر کوئی شیعہ ہے، آپ کہیں بیٹھ کے اس کی برائی نہیں کر سکتے، غیبت منع ہے شریعت میں، قرآن نے منع کی، حدیث نے منع کیا، غیبت مت کرو۔ کیوں؟ مومن ہے، مومن ہونے کی وجہ سے غیبت حرام ہے۔ یہی مومن اگر فاسق ہو جائے، مثلا یا الگ ہو جائے، تو بھی اس کی غیبت جائز ہو جائے گی، اس کے اپنے ابواب ہیں۔ غیبت حرام ہے مومن کی، کیوں؟ چونکہ اس کے زبانوں پر علی ولی اللہ ہے، یہ 1 سے لے کر کے 14 تک کے سلسلے کو مانتا ہے، لہذا اس کی غیبت حرام ہو گئی۔ پہلی چیز مومن کی برائی نہ کرو، دوسری چیز
جس جگہ تم بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اب کسی مومن کی غیبت ہو نہ پائے، تمہیں دیکھ کے ڈرے۔ یعنی کسی جگہ پر اگر کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہو تو آپ کے پاس دو آپشن بچتا ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ یا تو آپ اس مرد مومن کا ڈیفنس کریے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، اور اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جائیے۔ یہ کیا ہے مومن؟ نہ مومن کی غیبت ہوگی، نہ ایسی جگہ بیٹھنے کی اجازت ہے جہاں مومن کی غیبت ہو رہی ہو، اور ڈیفنس کر سکتے ہو تو ڈیفنس کرو۔ کہا مومن کا مرتبہ یہ ہے، مومنین کا، نہ ان کی غیبت کرو نہ کسی کو غیبت کرنے دو، اور تمہاری موجودگی میں غیبت ہو رہی ہو تو روکو، نہ روک سکتے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ جب مومنین کا یہ مرحلہ ہے تو امیر المومنین کا کیا مقام ہوگا؟ ہم کیسے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور 14 کی مخالفت ہوتی ہے، 14 کی توہین ہوتی ہے، ان کے فضائل کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہ جب مومن کے لیے ہے تو برائی ہو رہی ہو تو نہ برائی کرنے دو نہ برائی کرو، بس میں نہ ہو تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ ہمیں مومن کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن امیر المومنین کے لیے سمجھوتا کرے بیٹھے، کون کسی سے کیوں لڑے؟ جب ایک مومن کا مقام یہ جو امیر المومنین جن کی ولایت کی وجہ سے میری غیبت حرام ہو گئی، کیا ان کی اگر توہین کی جائے، ان کے فضائل کی مخالفت کیا جائے تو کیا یہ مجمع آسانی سے بیٹھا رہے گا اور ایسے لوگوں کو ڈیفنس کرے گا، پرموٹ کرے گا؟ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نہیں سننا چاہتے، نہیں بیان کرنا چاہتے، اور خطیبوں کو یا ذاکرین کو موضوع دیتے ہیں کہ مثلا آپ فضائل نہ پڑھیے گا، ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مراجع کرام کی نظر کی روشنی میں ان کا جواب یہ ہے کہ آپ تمامی لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، اب آپ کے اندر خیر نہیں۔ اگر خیر ہوتا تو وہ جو 14 خیر محض ہیں ان کے طرف کھنچتے آپ۔ اور میں نے ابتدائی کلام میں کہا ہے کہ فضائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت سے دور کر دیا جائے، وہ فضیلت نہیں ہے جو جاہل پڑھے، وہ فضیلت نہیں ہے جو ہم اپنی 1 یا 1.5 گھنٹے کی مجلس میں نقطہ ادھر ادھر کا سیٹ کر کے پڑھیں۔ فضائل بھی وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہوں، اور اس کی مخالفت کرنے والا انسان مجرم ہے، خطا کار ہے۔ ایک مومن کا مومن کی گردن پہ حقی ہے، جیسے ہی اس نے کوئی غلطی کی معافی مانگا، معاف کرو، غیبت مت کرو اس کی، جہاں پہ تم رہو وہاں پہ اس کی غیبت ہونے بھی نہ دو۔ غیبت کر دو نہیں لیکن سن رہے ہو، آسانی سے سن رہے ہو تو تمہارا بھی شمار غیبت کرنے والوں میں ہوگا، تم بھی گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور مومن کیا، مومن کی گردن پہ حق ہے، بس میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے بہرحال، اور آپ کے سسٹم کے حساب سے تو میرے پاس ابھی 1 بجے تک کا ٹائم ہے، لیکن شریعت کے حساب سے میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ کیا نماز کے ٹائم پہ نماز، کوئی ذاکر کوئی خطیب کچھ بھی کہتا رہے، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں کہاں سے سسٹم بنا لیا۔ دوپہر کی نماز کہیں لکھا ہے کہ 12:30 پہ ہوگی، کہیں لکھا ہے 1 بجے ہوگی۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر کہیں مجبوری ہو جائے، ہو سکتا ہے یہاں مجبوری ہوتی ہو کہ 1 بجے یہاں نماز ہوتی، مجبوری ہو، کوئی اپنے جاب سے لوٹتا ہوگا، کوئی کہیں سے لوٹتا ہوگا، کوئی اسکول سے لوٹتا ہوگا، اس وجہ سے یہ چاہ کہ بھائی جماعت میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن کتنی جگہ میں نے ایسی دیکھی ہے، چاہے وہاں 12 بجے نماز ہو، 1 بجے نماز ہو، نماز پڑھنے والے وہی لوگ ہیں۔ تو اب آپ کا 1 بجے نماز کرنا غلط ہے، غلط ہے، لیکن اب ایسا مزاج بنا دیا گیا، نماز صبح کے بعد سے لے کے 12 بجے تک ٹائم ہے، اب مجلس کریے، لیکن ہم مجلس کیا بجے شروع کریں گے؟ 11:30 پونے 12، کیونکہ نماز سے ٹکرانا بھی تو ہے ہم کو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے، اپنی اپنی شریعت سب لوگ اپنے اپنے جیب میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہے کہ بھائی مستحب چیز ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اصل جو مولا ہی ہوتا ہے
جو شہدائی ہوتا ہے، جس کے کلیجے میں ولایت جس کے لہو میں دوڑتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے مولا نے کس چیز کو واجب کہا ہے اور کس چیز کو مستحب کہا ہے، وہ ہر امر مولا کی اطاعت کرتا ہے، چاہے یہ کہ واجب ہو اور گو کہ مستحب ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس میں زیادہ ثواب ہے کس میں کم ثواب ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور بہرحال ہم نے تقریباً جلدی اتنی چیزوں کو ذکر کر دیا ہے جو 1، 1.5 اور 2 گھنٹے کی مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بس میں تمام کر رہا ہوں اپنے گفتگو۔ ایک مومن کا مومن کی گردن پہ کیا ہے، آخری حق بیان کر رہا ہوں سب کو چھوڑ کے لاسٹ میں۔ یحب لہ من الخیر ما یحب لنفسہ ویکرہ لہ من الشر ما یکرہ لنفسہ۔ ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ حق ہے، ہر وہ خیر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے برادر ایمانی کے لیے بھی پسند کرے، اور ہر وہ بری چیز جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ کسی مرد مومن کے لیے بھی ناپسند کرے۔ کہ گھر میں تو جناب والا پیور سامان کھاتے ہیں، اور یہ بہت دور تک چلی جائے گی بات، گھر میں بالکل تیل اچھا ہو، گھی اچھا ہو، براؤن شوگر ہو، براؤن بریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، اور پھر مجلسوں میں عزاداری میں اور یہاں پہ جو کھلایا جا رہا ہے 3rd کلاس کا سامان۔ بھائی بورچی کے ہاتھ میں کمال ہے، وہ اس کو ٹیسٹی تو بنا دے گا لیکن اس کے اندر زہر کتنا رکھ دیا یہ تو کھانے والے کو پتہ چلے گا، اتنا کھانے کے بعد اب اس کا ہونے والا کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے، چیزوں کو اچھا سے اچھا بنانا چاہیے۔ اگر انسان بنا رہا ہے خود تو اچھا کھا رہا ہے اور دوسروں کو 3rd کلاس کی چیزیں دے رہا ہے، نہیں بہت بڑے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ خرچ کون والا کرتے ہیں؟ 3rd کلاس والا۔ اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ بہت اچھا، کوئی بیماری نہ ہونے پائے، ٹھیک نہ آ جائے، بخار نہ آ جائے، کولیسٹرول نہ اوپر چلا جائے مثلاً، پتہ نہیں ہے قابل حل شے ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہے، اس کے اوپر غور کریے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ درست ہو، لیکن غور کریے۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ جو اچھی شے اپنے لیے پسند کرے گا وہی اس کے لیے، ہر وہ بری شے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی ناپسند کرے گا۔ ایک آخری حق اور تمام گفتگو، ینصرہ ظالما و مظلوما۔ مومن کا مومن کی گردن پہ حق یہ ہے کہ وہ مومن مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، اور مومن ظالم ہو تب بھی مدد کرو۔ فوراً آپ دماغ گھوم گیا ہوگا، جس بچے کو نہ پتا ہوگا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کا دماغ گھوم جائے، یہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا نہیں، اس شریعت میں سب ہے، ظالم کی مدد بھی ہے، مظلوم کی مدد بھی ہے، لیکن نہ ظالم کی مدد تمہارے دماغ کے حساب سے ہے، نہ مظلوم کی مدد تمہارے دماغ کے حساب سے ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے، ظالم بھائی کی بھی مدد کرنا ہے، لیکن کیسے؟ جیسے شریعت نے کہا۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اما نصرتہ ظالما ان یردہ عن ظلمہ۔ ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ حق یہ ہے کہ اگر وہ شیعہ ظالم بھی ہو تو اس کی مدد کرے۔ سرکار کیا مطلب ہے ظالم ہو تو مدد کرے؟ کہ ظالم ہوتے ہوئے اس کی مدد یہ ہے کہ وہ جو ظلم کرنا چاہ رہا ہے وہ ظلم کرنے نہ دے، اس کے درمیان اور اس ظلم کے بیچ میں آ جائے کہ وہ مومن ظلم نہ کر پائے۔ یہ ہے ظالم کی مدد۔ ظالم کی مدد یہ نہیں ہے کہ پلاننگ کرے ہوئے ہیں کہ کسی کا مرڈر کرنا ہے تو انہوں نے لا کے بندوق فراہم کر دی، انہوں نے گولیاں لا کے دے، چلیے ہم مار دیں گے، چلیے ہم فون کر کے بلائے لیں۔ اس طرح سے ظالم کی مدد یہ غلط ہے، ظالم کے ساتھ ہے، بلکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ظالم کے ظلم پہ خاموش ہو گئے اور راضی ہو گئے تو تمہارا بھی جرم اب اس ظالم اور قاتل کے برابر ہے۔ تو ہمیں شیعہ رہتے ہوئے ظالم کی مدد کیسے کرنی؟ ظالم کی مدد یعنی اسے ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے، ظلم سے روکو۔ وَأَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُومًا، اور شیعہ کی مظلوم رہتے ہوئے مدد، أَن يُعِينَهُ عَلَىٰ أَخْذِ حَقِّهِ وَلَا يُسَلِّمُهُ،
ایک شیعہ کا شیعہ کی گردن پہ حق یہ، اگر اس کا حق کہیں چھن جائے تو یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے، اس کو اکیلا نہ چھوڑے، سب لوگ مل کر کے اس کے حق کے لیے کھڑے ہوں، کہ آپ مولانا صاحب ہوں، کہ شاعر صاحب ہوں، کہ انجمن کے سیکریٹری ہوں، کہ بانی مدرسہ ہوں، کہ کیا ہو، اگر کسی کا حق چھین لیا ہے تو ہر انسان پہ ذمہ داری ہے برابر سے کھڑے ہو کر کے بولے کہ سرکار ٹھیک ہے، آپ مولانا ہیں، آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو پراپرٹی آپ نے غصب کر لی ہے یہ کسی مومن کی تھی یا وقف کے نام پہ کسی قوم کی تھی؟ ایسا نہیں ہے، مولانا صاحب ہے تو وقف لوٹ کے کھا جائیے اور قوم آپ کا ساتھ دے ماشاءاللہ، اور بولنے والوں کو بھی غنڈوں کی دھمکیاں دلائی جائیں۔ یہ شیعت نہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے۔ حق بولو، صرف حق بولو، صرف حق بولو۔ ظالم رہتے ہوئے مدد، ظلم میں مدد نہ کرو، مظلوم رہتے ہوئے مدد، اس کا اگر حق چھین دیا، کسی نے بھی چھینا ہو، تمہارے سگے بھائی نے کیوں نہ چھینا ہو، تم اپنے سگے بھائی کے خلاف ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا بھائی جب تک حق پہ تھا تو تمہارا بھائی تھا، باطل پہ چلا گیا تو اب جو حق پہ ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ فی الحال یہ ہماری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبانوں پر، جن کی لبوں پر علی ولی اللہ سجا ہوا ہے، بس سر بات ایسا۔ اور بھی چیزیں ذکر کرتا لیکن میرا وقت بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے۔ بس مختصر سے مقتل کے کچھ جملے اور تمام کلام ارباب اعظم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جس طرح سے عظیم ہیں، اسی طرح سے ان کے مصائب بھی عظیم ہیں۔ جو ظلم ان کے اوپر کیا گیا وہ ظلم کائنات میں کسی پر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کیا کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد، کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کی بہن بیٹیوں کو اسیر کر لیا جائے؟ اللہ اکبر! مقتل کا 2 مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، چونکہ یہ جو وقت ہے یہ اہل حرم کا مدینے کی طرف واپسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اہل حرم لٹ کے جب مدینہ آئے نا تو عجب شان سے آئے، بیویوں نے مرثیہ پڑھا ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کیا کہہ پاتی، لیکن جیسے ہی اپنے نانا کے مدینے کو دیکھا نا تو ایک ہی آواز دی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، خرجنا من کے بالاہلین جمعا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ جب ہم مدینے سے جا رہے تھے نا تو ہماری گودیاں آباد تھیں، اب جو لوٹے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، اب نہ ہمارے اول محمد رہ گئے اور نہ ہماری سکینہ رہ گئی، ہمارے اول محمد کو بھی مار دیا، ہمارے اصغر کو بھی مار دیا، ہماری سکینہ کو بھی شہید کر دیا۔ اور کس طرح سے شہید کیا ہے کہ رخسار پہ تماچوں کے نشان، گلے پہ رسن اور رسیوں کے نشان، اور پشت پہ تازیانے اور نیزوں کے زخم لے کے شہید ہوئی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب نانا کے مدینے پہنچی نا تو مقتل نے کہا کہ بی بی رسول اللہ کی قبر کے پاس دروازے کی زنجیروں کو تھام کے جو کھڑی ہوئی، کہا نانا زینب لٹ کے آئی ہے، اجرکم علی الزہرا، نانا بھیا حسین کی سنانی لائی ہوں۔ اب خدا جانے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کس انداز میں پڑھے ہوں گے۔ نانا حسین کو قتل کرنے کے بعد لاشے کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ یہ جملہ کہنے اور سننے میں بڑا آسان ہے،
کبھی آپ نے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا. گھوڑوں کے دوڑنے کی رفتار کو دیکھیے, اور چھوٹے موٹے گھوڑے نہیں کہ کمزور گھوڑے, ہیوی گھوڑے. کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام نے مرثیہ پڑھا نا, وہ والا جس میں کہا تھا شیعتنا, اے میرے شیعوں ما شربتم عذب ماء فاذکرونی, اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, آب گوارا نوش کرنا نا, تو میری پیاس کو یاد کرنا. اسی میں ایک مصرع ہے, وَبِجُرْدِ الْخَيْلِ مِنْ بَعْدِ الْقَتْلِ أَمَدًا سَاحَقُونِی, اے میرے شیعوں دشمنوں نے ہیوی گھوڑوں سے, عرب کے اصیل گھوڑوں کو ہمارے جسم پہ اس طرح سے دوڑایا کہ ہماری ہڈیاں چور ہو گئی. اللہ اکبر. خدا جانے رسول کی بیٹی اور نواسی زینب نے سرکار حسین کے مصائب کیسے سنائے. ارباب مقاتل کہتے ہیں ایک ایک مصیبت کا ذکر کرتی رہی, اور پھر جو دروازے کھلے اور قبر پیغمبر پہ پہنچی نا تو قیامت آ گئی. علماء فرماتے ہیں شہزادی جناب زینب نے اپنے نقاب سے ایک خون بھرا کرتا نکالا جو لہو میں ڈوبا تھا. ارے ایسا کرتا تھا جو تیر و تبر, نیزوں اور تلواروں کے سبب جگہ جگہ سے چاک تھا. ارے جو خون بھرا کرتا خدا جانے زینب نے کیسے نکالا, نکال کے جو قبر پیغمبر پہ رکھا نا. علماء فرماتے ہیں قبر پیغمبر پہ زلزلہ آ گیا, آواز آئی زینب حسین کے خون بھرے کرتے کو قبر پیغمبر سے اٹھا لو. عجب نہیں آواز دی ہو نانا, ارے یہ تو حسین کا خون بھرا کرتا ہے جو برداشت نہ ہوا نانا. ارے زینب نے حسین کی کٹتی رگوں کو دیکھا نانا, زینب نے حسین کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا نانا. میرے حسین کے جسم پہ لاشیں دوڑائے گئے. زینب نے اس لاشے کو کلیجے سے لگا کے آواز دی, آنکا اخی حسین. ارے حسین سے محبت کرنے والی زینب یہ کہنے پہ مجبور, ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. ارے یہ کیفیت ہو گئی تھی لاشیں ابا عبداللہ حسین کی کہ بیٹی کیسے پہچانے کہ بابا نشیب سے آواز دے الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری بچی سکینہ میری طرف آ جا. یہ عجیب کیفیت ہے, بہن پہچانے تو بھائی کے لاشے کو کیوں کر بس یہی کہہ کے رہ جائے, انتا اخی حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء, اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء, اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء. بار اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعدیل فرما, ہمارا شمار آپ کے بہترین اعمال و انصار میں فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, علماء مراج فقہ اعظام کی حفاظت فرما, مراج کرام فقہ اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, اہل بیت علیہ السلام کی محبت و معرفت و ولایت عطا فرما. ان ذوات مقدسہ کی ولایت کسی لحظہ بھی ہم سے سلب نہ کرنا. بار الہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو حضرات میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, بالخصوص فرش ادا پہ جو حضرات تشریف فرمائے, ان کے مرحومین ماں باپ بھائی اقربا رشتہ دار بھائی بہن اولاد بیٹے ہمسر جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, بالاخص جن مرحوم کے لیے اس مجلس اعزا کے انعقاد کیے گئے, خدایا ان سب کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ہم سب کو ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو حضرات نعمت اولاد سے محروم ہیں, بالخصوص اگر فرش اعزا پہ موجود ہیں, بالاخص ہمارے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, احباب میں جنہوں نے اولاد کے سلسلے سے دعا کے لیے حکم دیا ہے, بار الہ ان تمامی لوگوں کو صحیح سالم صالح محب اہل بیت اطہار علیہ السلام سی اولاد عطا فرما. بار الہ اہل بیت علیہ السلام کے جو بھی چاہنے والے حضرات
شیعہ ان کے محب مریض ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، خاص کر کے اس فرش عزا پر قربانی عزا کے مجلس کے گھر والوں میں، خاندان والوں میں جو بھی مریض ہے، علیل ہے، خدایا ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ منتقم خون حسینی، منتقم خون فاطمۃ الزہرا، سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا شمار آپ کے بہترین اعوان انصار میں فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید باسط عباس نقوی ابن ذاکر عباس نقوی صاحب کی روح طیبہ کو وصال فرما۔